اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا محبتوں بھرا سلام۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران جب وہ ایک کچی آبادی کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ نے اپنی جیب میں سے 1 درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور کہا کہ ساتھ والی بستی سے جاؤ اور 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد ساتھ والی بستی میں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے لیں۔ جب واپس آنے لگا تو راستے میں سوچا کہ میرے پاس 2 درہم تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے صرف 1 درہم دیا۔ اس طرح 2 روٹیاں میری بنتی ہیں اور 1 روٹی حضرت عیسیٰ کی بنتی ہے، اور وہ 1.5 روٹی کھائیں گے اور 1.5 روٹی میرے حصے میں آئے گی۔ کیوں نہ میں اپنے حصے کی 1 روٹی ادھر کھا جاؤں؟ وہ شاگرد ادھر ہی بیٹھ گیا اور 1 روٹی بیٹھ کر کھا لی۔ جب روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تو حضرت عیسیٰ نے روٹی کھانے کے بعد شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، 3 درہم کی صرف 2 روٹیاں آئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جنگل ختم ہونے کے بعد آگے دریا راستے میں موجود تھا۔ شاگرد یہ دیکھ کر پوچھنے لگا کہ اب ہم دریا عبور کیسے کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ نہیں، تم میرا دامن تھام لو اور میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم دریا عبور کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کا نام لے کر قدم دریا میں رکھا اور شاگرد نے ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے کرم سے دریا عبور کر گئے اور ان کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ سب کچھ دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اب تم کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ شاگرد نے جواب دیا کہ اب میرا دل نور سے منور ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، تو پھر بتاؤ کتنی روٹیاں تھیں؟ جس پر شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے پیارے نبی، صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ اور شاگرد آگے روانہ ہو گئے۔ آپ پھر ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک ہرنوں کا جھنڈ دیکھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور کال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے نام سے زندہ ہو جا۔ وہ اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا اور جا کر پھر اپنے جھنڈ میں مل گیا۔ یہ دیکھ کر شاگرد دنگ رہ گیا اور کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے ایسا معجزہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جس پر آپ نے فرمایا، یہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ فرق پڑا؟ جس پر شاگرد نے فرمایا کہ میرا ایمان آگے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں اللہ کے سچے نبی کا شاگرد ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پھر پوچھا کہ بتاؤ کتنی روٹیاں تھیں؟ اس بار شاگرد نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، 2 روٹیاں تھیں۔ آپ یہ پوچھ کر آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک پہاڑ کے پاس آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا وہاں پر سونے کی 3 اینٹیں موجود تھیں۔ آپ نے اینٹوں کے پاس جا کر کہا، 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری اور 1 اینٹ اس کی جس نے 1 روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد بہت شرمندہ ہوا اور اپنے کیے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لالچی شاگرد کو وہیں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا اور جاتی دفعہ کہا کہ یہ تینوں اینٹیں تمہاری ہیں۔ وہ شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ گیا اور ان کو واپس لے جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنی دیر میں وہاں پر 3 ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے ایک لڑکے کو سونے کی اینٹوں کے پاس بیٹھے دیکھا تو لالچ میں آ گئے۔ انہوں نے مل کر اس لڑکے کو قتل کر دیا اور کہا کہ ہم 3 ہیں اور ہماری 1 اینٹ حصے میں آئے گی۔ تو انہوں نے ایک بندے کو پیسے دے کر ساتھ والے گاؤں سے روٹیاں لانے بھیجا۔ جب وہ روٹیاں لینے گیا تو ڈاکوؤں نے پیچھے سے سوچا کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں تو 1.5 اینٹ تمہاری اور 1.5 اینٹ میرے حصے میں آئے گی۔ اور ادھر وہ ڈاکو سوچ رہا تھا کہ اگر روٹیوں میں زہر ملا دیا جائے تو یہ دونوں مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میرے حصے میں آ جائیں گی۔ تو اس نے روٹیوں میں زہر ملا دیا۔ جب وہ روٹیاں لے کر واپس آیا تو اس کے دونوں ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا اور خود روٹیاں کھانے بیٹھ گئے۔ زہر آلود روٹیاں کھانے کی وجہ سے وہ بھی مر گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس اسی جگہ سے گزرے تو دیکھا سونے کی اینٹیں وہاں ہی موجود ہیں اور
اس کے ساتھ 4 لاشیں بھی موجود تھیں۔ لالچ بہت بری بلا ہے، انسان کو اپنے حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اوپر والا بڑا بے نیاز ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہم جس حال میں بھی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔